السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم ویلنٹائنس ڈے پر بات کریں گے۔ ویلنٹائنس ڈے کو سینٹ ویلنٹائن کی دعوت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مخصوص عالمی دن ہے جو ہر سال 14 فروری کو کچھ مغربی اور سیکولر ملکوں میں سرکاری اور غیر سرکاری طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ویلنٹائنس ڈے کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ اس کے بارے میں کئی روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق ویلنٹائنس ڈے کا تعلق رومیوں کے قدیم تہوار سے ہے۔ اس تہوار کا نام لوپرکالیا تھا۔ اس تہوار میں لڑکیوں کے نام کاغذ پر لکھ کر ایک برتن میں ڈال دیے جاتے تھے۔ لڑکے بنا دیکھے پرچی نکالتے۔ جس لڑکی کا نام نکلتا وہ اس کی ساتھی بن جاتی۔ رومیوں نے جب بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کی تو اس فحش اور بے حیائی کے تہوار کو عیسائیت کا رنگ دے دیا۔ اب لڑکیوں کی بجائے پادریوں کے نام قرعہ نکالنے کے لیے ڈالے جانے لگے۔ جس پادری کے نام کی پرچی نکلتی سارا سال اس کی پیروی کی جاتی۔ ویلنٹائنس ڈے آخر عاشقوں کے تہوار کے طور پر ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ایک روایت کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ 14 فروری کو قدیم رومی اپنی ایک رومی دیوی یونو کا مقدس دن مناتے تھے۔ یونو دیوی تمام یونانی دیوی دیوتاؤں کی ملکہ مانی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا یہ لڑکیوں کی شادی کروانے کی دیوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تہوار میں خون لگے جانوروں کی جو کھالیں ہیں وہ لڑکیوں کے جسموں کے ساتھ ٹکرائی جاتی تھیں تاکہ وہ زیادہ فرٹائل ہو جائیں۔ 15 فروری کو رومی اپنے ایک دیوتا یوسیوس کا مقدس دن مناتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یوسیوس ایک بھیڑیا تھی جس نے 2 ننھے منھے بچوں کو دودھ پلایا تھا جو بعد میں رومے شہر کے بانی بنے۔ کئی لوگ اس تہوار کو کیوبٹ سے متعلق سمجھتے ہیں۔ کیوبٹ رومیوں کا محبت کا دیوتا تھا جس کے ہاتھ میں تیر ہوتا تھا۔ کیوبٹ جس کو تیر مارتا تھا وہ عاشق بن جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کارڈز پر اکثر کیوبٹ جو ہے وہ بچے کی شکل میں ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں تیر ہوتا ہے۔ کیوپٹ کی ماں وینس تھی جو کہ محبت کی دیوی سمجھی جاتی تھی جس کا پسندیدہ پھول گلاب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن گلابوں کا بھی بہت اہتمام کیا جاتا ہے، گلاب کے پھول کا۔ اس دن کو منانے کی ایک روایت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کلیڈیس رومن بادشاہ تھا جس کو علاقے فتح کرنے کا بے حد شوق تھا، لہٰذا اس کی فوج بہت بڑی تھی۔ 260 کی بات ہے کہ کلیڈیس نے اپنی فوج پر بین لگا دیا کہ وہ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے ان کی تعداد میں فرق پڑ جاتا تھا۔ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا چھپ کر خفیہ طور پر فوجیوں کی شادی کروانے لگا۔ بادشاہ نے ویلنٹائن کو اس جرم میں قید کر لیا۔ دوران قید ویلنٹائن کو داروغہ کی بیٹی سے عشق ہو گیا۔ ویلنٹائن نے داروغہ کی بیٹی کو محبت بھرا خط لکھا جس کے آخر میں دستخط کیے تمہارا ویلنٹائن۔ یہ طریقہ بعد میں لوگوں میں رواج پا گیا۔ ویلنٹائن کو 14 فروری 270 میں کلیڈیس II نے خفیہ طور پر فوجیوں کی شادیاں کروانے کے جرم میں پھانسی لگا دی، اور ویلنٹائن کے مرنے کے بعد 496 میں پپائے روم گیلیسیس نے سرکاری طور پر 15 فروری کے مشرکانہ تہوار کو ویلنٹائنس ڈے میں تبدیل کر دیا۔ یہ سب تہوار مل کر ایک آخری تہوار بن گئے جس کا نام تھا ویلنٹائنس ڈے۔ ویلنٹائنس ڈے کے یہ سب تاریخی پس منظر ہیں، مگر بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ویلنٹائنس ڈے کے یہ جتنے بھی تاریخی پس منظر ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو حیا سے عاری نہ ہو اور نوجوان نسل
کو بے راہ روی کی تعلیم نہ دیتا ہو، مگر ہماری نئی نسل اپنی عید کا پورا دن سونے میں گزارتی ہے اور اس ویلنٹائنس ڈے کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ مناتی ہے کہ جن کا تہوار ہے وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یہ ترمذی، مسند احمد، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ کیونکہ شیطان کا پہلا وار ہی انسان کی حیا پر کیا گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابن آدم کو خبردار کیا اور فرمایا، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ شیطان اور اس کے لشکر تم کو ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو جو تمہارا جی چاہے کرو، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حیا ہی انسانوں کو حیوانوں سے ممتاز بناتی ہے۔ جب حیا نہ رہے تو انسان کو حیوان بننے میں دیر نہیں لگتی اور رشتوں کا تقدس و احترام سب چاہتا رہتا ہے۔ نام نہاد روشن خیال لوگوں کا کہنا ہے کہ ویلنٹائنس محبت کا دن ہے اور اسے ضرور منانا چاہیے، تو ان کے لیے یہ ایک اہم خبر ہے کہ اسلام کی تو بنیاد ہی محبت و اخوت پر ہے۔ اس میں تو سال کا ہر دن محبتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ ہاں، بس فرق اتنا ہے کہ اسلام جائز رشتوں، جائز طریقوں سے محبت کا حکم دیتا ہے اور ہر لمحے کے لیے دیتا ہے، سال میں صرف ایک دن کے لیے نہیں دیتا۔ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں اور ان کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 19 میں ہے، اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ہمیں بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جائیں اور آئندہ آنے والی نسلیں ان ایام کو سوگ کے دن قرار دینے پر مجبور ہو جائیں۔ اسلام میں فقط 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اہل اسلام کے لیے بالکل بھی جائز نہیں کہ وہ ان 2 عیدوں کے علاوہ کسی کو منائیں اور خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا ہے۔ یہ ویلنٹائنس ڈے بت پرستوں اور عیسائیوں کی عید ہے۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اسے منائے یا اسے مانے یا پھر اس کی مبارکباد دے، پھول اور تحفے بانٹے، کیونکہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کام ہیں۔ ہمارے دین اسلام نے ہمیں غیر مسلمز کی تقلید، مشابہت اور پیروی سے منع فرمایا ہے۔ ایک مسلمان کو حقیقی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور دوسرے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت اپنے باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ کرے۔ اسلام میں مرد اور عورت کی چھپی دوستی حرام اور منع ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 25 میں ایک مومن عورت کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ چھپی دوستی نہیں کرتی اور بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتی۔ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ ہم غیر اسلامی تہوار منا کر اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ غیر مسلمز کی سازش ہے کہ اسلامی معاشروں میں ویلنٹائنس ڈے کو جان بوجھ کر ہوا دی جا رہی ہے۔ اس کی تشہیر میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو بھرپور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ خاص پروگرامز اور اشتہارات دکھا کر یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ مسلمانوں ہی کا کوئی تہوار ہے، مسلمان شاید اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ اب یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اس دن دکانوں پر لال رنگ کے غبارے، دل، لال رنگ کے کپڑے، پھول، کیک، وہ بھی اکثر لال ہوتے ہیں، کارڈز اور دیگر تحائف سج جاتے ہیں۔ اپنے ایمان اور شرم و حیا کے ساتھ بیچ کر دکاندار خوب پیسہ کماتے ہیں، خوب تجارت کرتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کا تہوار اس طرح سے مناتے ہیں، اتنے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، حالانکہ کبھی کسی غیر مسلم نے عید کا تہوار نہیں منایا۔
دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اسلامی تعلیمات کا سر عام مذاق اڑانے والوں کو اسلامی اقدار بتا سکیں کہ ایک مسلمان کو حقیقی محبت اپنے رب سے ہوتی ہے۔ یہ محبت بامعنی ہوتی ہے اور اس کا اظہار بھی بامقصد ہوتا ہے۔ ایک مسلمان عید الاضحیٰ پر ہزاروں روپے پھولوں پر خرچ کرنے کی بجائے غریبوں میں گوشت تقسیم کرتا ہے اور جانوروں کی کھالیں تک ضائع نہیں کرتا۔ ہم غیر مسلمز کی اس سازش کو انشاءاللہ ناکام بنا کر اسلامی اقدار کو اپنائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔